تو یہ ملی طور پر کسی بھی دن کو منانے کا فائدہ ہے۔ اب نسبی طور پر بھی ہم دن مناتے ہیں۔ نسبی طور پر ہم دن کیسے مناتے ہیں؟ کسی کے بچے یا بچی کی ولادت ہوتی ہے، وہ اس دن کو یاد رکھتا ہے، چاہے پہلی اولاد ہو، دوسری ہو، تیسری ہو۔ وہ جس دن وہ بچہ پیدا ہوا ہے، اب وہ چاہے 20 سال کا ہو گیا ہے، لیکن جب وہ دن آتا ہے جس دن ایک باپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، تو جب وہ سال کا دن آتا ہے، حالانکہ بیٹا اب 20 سال کا ہو چکا ہے، لیکن والد کے دل میں وہ خوشی کہ جو اس کی پیدائش کے وقت تھی، وہ ایک نئی جولانی کے ساتھ، ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ دوبارہ اس کے دل میں زندہ ہو جاتی ہے۔ وہ دوبارہ اس خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے، وہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ میں اس چیز کی بات نہیں کر رہا کہ کیک کاٹا جائے، یہ تو رومنس لوگوں کی روایت تھی، جو رومنس جو پیگنز تھے، وہ اپنے خدا کے لیے کیک کے اوپر بتیاں جلا کر کاٹتے تھے۔ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے یہ۔ بدبختی ہماری یہ کہ ہم نے یہ رومنس کا شعار اپنی زندگیوں میں داخل کیا۔ اب اسی کو پکڑ کر ہم میلاد النبی کے لیے بھی لگائے ہوئے ہیں۔ کئی جگہ پر 12 منزلہ کیک اس کو کاٹا جا رہا ہے 12ویں شریف کی نسبت سے۔ 12 پاؤنڈ کا کیک رسول اللہ کو ہیپی برتھ ڈے کیا جا رہا ہے۔ یہ جہالت ہے کہ وہ تہوار کا وہ رنگ کہ جو ہمارا ہے نہیں، وہ رومنز پیگنز جو تھے وہ اپنے خداؤں کے لیے کرتے تھے، وہ ہم نے اپنی جہالت کی بنا پر اپنی زندگی میں داخل کر لیا۔ اب ہم رسول اللہ جیسی پاک ہستی کے لیے بھی وہ فعل کرنے لگ گئے جو غیر مسلم اپنے خداؤں کے لیے کرتے تھے۔ یہ جہالت ہے۔ یہ کہیں بھی ہو ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگوں کے یہ علم میں نہیں ہے یہ بات۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ جس دن کسی کی ولادت ہوئی ہے، اولاد والا اپنی اولاد کے اس دن کو جب آتا ہے تو اس کو محسوس کرتا ہے، اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جب اسے خوشی محسوس ہوتی ہے تو پھر وہ ایک اور کام کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یعنی اولاد کی ولادت کا دن کئی سالوں بعد بھی بندے کو فرحت کا سامان مہیا کرتا ہے، اور بندہ اس خوشی سے سرشار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اس شکر کی وجہ سے اسے اور نوازتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا میرا شکر ادا کرو، میں اپنی نعمتوں کو اور فزوتر کر دوں گا۔ تو اب نسبی طور پر بھی دیکھیے، جو دن منایا جائے وہ دن بھی اگر اس میں خرافات نہ ہو، اپنی اولاد کی ولادت کا دن منایا جائے، صدقہ کیا جائے، تو یہ بھی فرحت و شادمانی کا دن ہے۔ اور پھر اپنا یوم ولادت، اپنی پیدائش کا دن منانا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اسی دن مجھ پر وحی ہوئی اور اسی دن میری ولادت ہوئی۔ یعنی ہم تو سال گرہ پہ دن مناتے ہیں، اور رسول اللہ اپنا یوم ولادت ہر ہفتے منایا کرتے تھے۔ ہر ہفتے میں پیر کے دن رسول اللہ روزہ رکھتے۔ تو یہ
رسول اللہ کے عمل سے پتہ چلا کہ رسول اللہ اپنا یوم ولادت جس شکر کے انداز سے مناتے تو وہ روزہ رکھتے، اللہ کی عبادت کرتے. یعنی یوم ولادت منانے کا فلسفہ یہ ہے کہ جس پروردگار نے پیدا کیا ہے اس کے تقرب، اس کی قربت، اس کی رضا کے لیے اس دن کو بہانہ بنا لیا جائے، نہ یہ کہ اس دن کی فرحت و شادمانی میں بندہ ایسا پاگل ہو جائے کہ ایسے کام کرے کہ جو کام اسے اللہ کی بارگاہ سے مزید دور لے جاتے ہیں.